بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں ہمارے عوام. ہمارے اکثر لوگ وہ دیہات میں آ جاتے ہیں، وہ دوسرے لوگ بھئی دیہڑی جیسے دونوں ساڑی مجلس سے چاہو، امام پاک دا ذکر سنو، امام پاک دا ذکر سنو، دونوں کھانا بھی دیسے ہیں تے پیسے بھی دیسے ہیں. ہمارے دیہاتی لوگ اہل بیت کی محبت کا ٹائٹل ایسا ہے کہ ہر کوئی اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ نہیں پتا کہ وہاں اہل بیت کی محبت کے بہانے صحابہ سے عداوت کا بیج دلوں میں بویا جاتا ہے. ایسی جھوٹی روایات بیان کی جاتی ہیں، ان روایات کو سچا مانتے ہوئے صحابہ سے خیر خواہی یا محبت ممکن ہی نہیں. بڑھ چڑھ کر عجیب سے عجیب بکواس، عجیب سے عجیب وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق پر، عمر فاروق پر، خالد بن ولید پر، حضرت عائشہ صدیقہ پر اور بہت سے اور حضرات ایسے ایسے غلیظ الزامات لگاتے ہیں، اور خود حضرت علی پر ایسے ایسے گھٹیا الزامات لگاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھلا محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں. سوچنا چاہیے ہمارے عوام کو. اور پھر ایک اور بات ہے نا، سیاہ لباس اصل میں جائز ہے، لیکن محرم کے دنوں میں جب شیعہ سے مشابہت بنے تو پھر یہ منع ہے، ان دنوں بچنا چاہیے. حدیث پاک ہے من تشبہ بقوم هو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے شمار ہوگا. کئی لوگ کہتے ہیں لو جی علم لگانے میں کیا ہے، یہ تو پنجہ ہی ہے کہ نا یادگار ہے اہل بیت کی شہادت کی. نہ میرے بھائی، یہ پنجہ لگانا، یہ سیاہ لباس محرم میں پہننا، یہ شیعہ کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے. جو لعنت رسول اللہ کے صحابہ کے گستاخوں پر برستی ہے، ان مشابہت اختیار کرنے والوں کو بھی حصہ ملے گا. یہاں میں ضمناً ایک مسئلہ اور بیان کرتا جاؤں. محرم کے پہلے 10 دنوں میں نکاح یہ کوئی فرض واجب نہیں، لیکن مطلق حرام بھی نہیں. قواعد کے مطابق جب دیکھیں تو پھر میرا موقف یہ ہے کہ چونکہ ان دنوں میں شادی کرنا، خوشی منانا اہل بیت کے دشمنوں کا طریقہ ہے، لہٰذا ان دنوں میں شادی بیاہ سے احتیاط کی جائے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے. بات وہی آئی نا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے گنا جائے گا. اور دوسری طرف چلے جانا یہ افراط اور تفریط ہے. افراط اور تفریط، حد سے بڑھ جانا اس طرح یا اس طرح. نہ شیعہ کی مشابہت میں بڑھو، نہ خارجیوں کی مشابہت میں بڑھو، نہ اس طرف نہ اس طرف. صحابہ کی بھی تعظیم ہو، اہل بیت کی تعظیم بھی ہو، پھر اہل بیت نے جس طرح صحابہ کی تعظیم سکھائی اس طرح تعظیم رکھو.